السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے کچھ کویشچنز تھے، ان کے آنسر دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور مزید جن لوگوں کے کچھ کویشچن رہتے ہیں تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر پرسنل واٹس ایپ پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، ان شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جی کسی انسان کے ساتھ کتنا ٹائم ریلیشن شپ میں رہنے کے بعد پتہ لگ سکتا ہے کہ ہماری زندگی اس انسان کے ساتھ گزر سکتی ہے، یا یہ انسان ہمارے ساتھ لوائل ہے، یعنی کوئی ٹائم لمٹ۔ دیکھیے، ہر انسان کے وقت کے ساتھ اس کے اوپینین بدل جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے انسان کی زندگی آگے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو نئی چیزیں آدمی سیکھتا ہے، نئی چیزیں ایکسپلور کرتا ہے، تو اس کی سکول آف تھاٹ وہ چینج ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر آج کے ٹائم کی بات کی جائے تو میں تو یہ پریفر کروں گا پرسنلی، ویسے ہر آدمی کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہنا 1 سال یا 2 سال، جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس ہے، اس سے 100 گنا بہتر ہے کہ آپ فیس ٹو فیس بیٹھ کر ملاقات کریں۔ اگر فیملی کی طرف الاؤ نہیں ہے تو فیملی کو بے شک ساتھ انوالو کر لیں، اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں زندگی میں، جو کچھ آپ کی زندگی کا ایک گول ہے، جو کچھ آپ خود ہیں، جو چیز ابھی آپ کے پاس ہے اور کہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ سارا فیوچر اس آدمی کے ساتھ ڈسکس کریں، اور اس کو بھی سنیں کہ وہ زندگی میں کیا چاہتا ہے، کہاں پہنچنا چاہتا ہے، اور اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے لائف پارٹنر کو لے کر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بیٹھ کر جب اوپن کمیونیکیٹ کریں گے تو یہ چیزیں اس سے بہت زیادہ بہتر ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ریلیشن شپ میں رہیں اور لمبے عرصے تک بات چیت کرتے رہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ شاید آپ لوگ اس بات سے اتفاق کریں کہ جو ریلیشن شپ میں رہ کر جو بات چیت کی جاتی ہے فون پر، اس کے ریئلٹی بیسس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب حقیقت سامنے کھلتی ہے، جب ریئل لائف میں ہم آتے ہیں تو اس وقت وہ ساری باتیں، وہ سارے خواب ادھر پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ ایک ہارش ریئلٹی ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اسی جڑ کو پکڑیں اور اسی کو آگے لے کر کنٹینیو کریں، اس کو بتائیں کہ میرا فیوچر ایسا ہوگا اور میری فیوچر ڈیمانڈز یہ ہیں، میں اپنے پارٹنر سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، آپ بتائیں۔ تو جب آپ کھول کر بات چیت کریں گے تو اس سے کافی آپ کے مسائل، آپ کی پرابلم جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں۔ باقی اگر ٹائم لمٹ کی بات کی جائے، آپ نے ریلیشن شپ میں رہنا ہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ 5-6 مہینے کے اندر آدمی کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے، اگر آپ آنکھیں کھول کر وہ ریلیشن شپ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ ریلیشن شپ میں انوالو ہوں اور آنکھیں بند کر لیں، تب تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن 5-6 مہینے سے پہلے بھی پتہ لگ سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اتنا ٹائم ہی لگتا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگ سکتا۔ سیکنڈ کویشچن ہے جی کہ ہسبینڈ کے اگر ادر افیئرز ہوں تو کیا کریں؟ اچھا جی، ایک بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ برائی ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہے ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی۔ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا ان کے ساتھ بات چیت کریں، کمیونیکیٹ کریں، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ان کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آہستہ آہستہ ان کو بات سمجھانے کی کوشش کریں، آرام سے نہیں سمجھتے تو تھوڑا غصے سے سمجھائیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ان کو بات سمجھائیں۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتے، اور اس میں سے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کی ڈیمانڈز جو ہیں، وہ گھر کے اخراجات وغیرہ، پاکٹ منی، یہ سب کچھ اگر آپ کو مل رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ صبر کریں، اور یہ مسٹیک کبھی مت کیجیے گا کہ ان کی اس برائی کا آپ اشتہار لوگوں کے سامنے لگا دیں۔
ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے حضرت واصف علی واصف کی. وہ فرماتے ہیں غنڈہ اتنا غنڈہ نہیں ہوتا، لیکن جب لوگ اس کو کہتے ہیں نا کہ تم غنڈے ہو تو پھر وہ غنڈہ بن ہی جاتا ہے. تو آدمی کے چانسز ہوتے ہیں جو ایک ٹریک سے اتر جاتا ہے، پٹڑی سے اتر جاتا ہے تو اس کے واپس آنے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس برائی کا اشتہار لگاتے ہیں، اس کو دنیا کے سامنے اس کا امیج برا بناتے ہیں، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب لوگ تو مجھے ویسے ہی برا کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ میں برا ہی بن جاؤں. تو وہ پھر اس ایگو کے پیچھے، اپنی انا کے پیچھے لگ کر پھر وہ کام وہ زبردستی کرنے لگ جاتا ہے. تو آپ دعا کریں، صبر کریں تو انشاءاللہ اس چیز کا آپ کو رزلٹ ملے گا. اگلا کویسچن ہے کہ جی کیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ بات بتانا تھوڑا سا ایک حساس موضوع ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک بات سناتا ہوں حضرت علی علیہ السلام کی. ایک آدمی آیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ حضرت میری ایک بیٹی ہے، تو میں جہاں پر اس کا رشتہ کرتا ہوں تو بظاہر تو وہ لوگ بڑے اچھے نظر آتے ہیں، بڑے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن جب ان سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ لوگ بڑے کم ظرف نکل آتے ہیں آگے سے، اور میری بیٹی کو جو ہے وہ ڈیورس ہو گئی ہے. تو آپ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہمیں پہلے پتہ لگ جائے کہ فلاں جگہ پر ہم نے اپنی بیٹی کی میرج کرنی ہے اور فلاں جگہ پر نہیں کرنی. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جس شخص کے ساتھ تم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہو اس کے بارے میں یہ دیکھو کہ اس کا رویہ اپنے سے نچلے طبقے والے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، کہ جو اس سے مالی حیثیت سے کم ہیں، خاندانی حساب سے اس کی مطابقت نہیں رکھتے، اس سے لو درجے کے ہیں، ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. اگر تو وہ اس کا اپنے سے نچلے طبقے لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے تو وہ ایک اچھا ہسبینڈ ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کا رویہ اپنے سے اوپر والے طبقے کے ساتھ تو اچھا ہے لیکن نچلے طبقے کو وہ ذلیل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی اچھا ہسبینڈ ثابت نہیں ہو سکتا. تو پاس کھڑا ایک بندہ تھا کہ وہ کہنے لگا کہ حضرت اگر ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کرنا ہو تو لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے. اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ گفتگو کریں، بات چیت کریں، اور اس بات چیت کے درمیان یہ نوٹ کریں کہ آیا وہ اپنی تعریفیں زیادہ کرتی ہے یا پھر اپنی فیملی کے بارے میں بات کرتی ہے. تو اگر تو وہ اپنی تعریف زیادہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی خود پسندی کی دلدل کا شکار ہے، تو وہ کبھی اچھی وائف ثابت نہیں ہو سکتی. اس کو اگر آج کی لینگویج میں کہا جائے تو نارسسزم پرسنالٹی. اس کے بارے میں آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو یہ پوری پرسنالٹی کے بارے میں آپ کے سامنے بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نارسسزم ہوتا کیا ہے. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ نارسسسٹک پرسنالٹی نہ ہو، اور باقی یہ دیکھیں کہ دیندار ہو، تھوڑا بہت دین کا اپنے خیال ضرور رکھنا ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے سب سے پہلے جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. تو آپ جس طرح چاہتے ہیں کہ آپ کی آگے بیٹیاں ہوں، وہ پردہ کریں، وہ نماز اور دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، تو اس چیز کا آپ نے پہلے خیال رکھنا ہے. یہاں پر ایک مجھے بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر نہ اپنے بیٹے کی شکایت لگائی کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، یا کچھ اس طرح کی شکایت لگا کر وہ آیا. حضرت عمر علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ ہاں جی کیا بات ہے. اب مجھے پورا واقعہ یاد نہیں آ رہا، لیکن میں ایک مفہوم آپ کے ساتھ وہ بیان کر رہا ہوں. تو اس لڑکے نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ مجھے بے شک سزا دیجیے گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ اولاد پر وہ والدین کے حق ہیں، کیا والدین پر بھی کوئی اولاد کے حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی بالکل ہیں. کیا ہیں جی؟
سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، دوسرا ان کو قرآن کی تعلیم دے، اور تیسرا جو ہے وہ ان کا اچھا نام رکھے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ جی وہ کسی اچھی کاسٹ کے تھے کہ جی میرے والد صاحب نے یہ چوائس جو میری مدر کی ہے یہ بھی ٹھیک نہیں کی، اور فلاں خاندان میں کی ہے، اور نہ مجھے قرآن کی تعلیم دی، اور نہ جو ہے میرا انہوں نے نام اچھا رکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بجائے کہ اس کے بچے کو وہ سزا دیں تو اس کے پیرنٹس کو سزا دی ہے کہ یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، تو یہ آپ کے اوپر ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے، بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ان فیوچر اپنے بچوں کا کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو فیوچر مائنڈ میں رکھ کر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیسی ماں دینا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے خاص طور پر ان کا خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ جی بیٹی کو حرام ریلیشن شپ سے کیسے روکیں؟ اب شاید ان کی بچی جو ہے وہ کسی کالج میں ہوگی یا کسی ورک پلیس پر کسی کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہے، تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اب اگر اس کا ایک رخ تو یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر غصہ کریں، چیخیں چلائیں، ماریں پیٹیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور عموماً پیرنٹس یہ غلطی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ پیار سے بات کریں اور اس کو کلیئر کٹ بتا دیں کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ایک حرام ریلیشن شپ ہے، اور اگر وہ واقعی جس کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہیں وہ آپ کے ساتھ لوائل ہے تو اس کے ساتھ ایک حلال ریلیشن شپ بنائیں، ہمیں ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کروائیں۔ تو اگر ایگری ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کی کمپنی وہ چینج کریں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ایک ٹرسٹ جو ہے ریلیشن شپ میں وہ بلڈ کریں تاکہ اس کو آپ کی بات سمجھ آ سکے۔ تو پیار سے سمجھا سکتے ہیں، باقی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کوئی آسان راستہ نکال دے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ جی چھوڑ کر جانے والے انسان کو واپس لانے کا طریقہ۔ اچھا، یہ کویسچن بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ جو انسان ہمیں چھوڑ گیا اس کو واپس کیسے لائیں۔ جہاں تک میں نے آج تک کے یہ کیسز دیکھے ہیں نا، لوگوں کی پرابلم دیکھی ہیں، اس میں سے 90% جو انسان چھوڑ کر جاتا ہے وقتی کسی غصے کی وجہ سے یا کوئی بھی XYZ پرابلم ہو سکتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک دفعہ واپس ضرور آتا ہے۔ تو واپس کتنے دن بعد آتا ہے؟ ایک تو آپ نے وہ نو کانٹیکٹ رول کو فالو کر لینا ہے 21 ڈیز تک، کہ 21 ڈیز تک آپ نے کوئی رابطہ نہیں کرنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ایڈکشن ہوتی ہے بات چیت کرنے کی، تو وہ بندہ اسی دوران ایک دفعہ وہ واپس ضرور آتا ہے، کسی بہانے سے، کوئی میسیج، کوئی کسی نہ کسی طریقے سے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو جب دوبارہ وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے تو اس وقت آپ پہلے جیسے نہ ہوں، آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لینا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر پہلے آپ ایک ویک پرسنالٹی کے انسان تھے کہ اس کے اوپر ٹوٹلی جو ہے وہ آپ ڈپینڈنٹ تھے، تو اب آپ نے تھوڑا ایموشنلی اسٹرانگ بن جانا ہے۔ دوبارہ جب وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے تو آپ نے اس طرح سے شو کروانا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ اب جس طرح سے کرکٹ میں ہوتا ہے نا، کوئی کیچ پکڑ لیتے ہیں، کوئی چھکا چوکا مارتا ہے تو وہ بال کو کیچ کر لیتے ہیں، اب آپ نے اس انسان کو کیچ کرنا ہے۔ اس کا سائیکولوجیکلی طریقہ یہ ہے، ایک تو آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے، اینڈ سیکنڈلی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کوئی انسان جب چھوڑ کر جاتا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کا اس انسان کے ساتھ مزاج نہیں مل رہا ہوتا، تو اب آپ نے اس کے مطابق ہو جانا ہے، جس طرح سے وہ بات چیت کرتا ہے، جس طرح سے اس کا انداز ہے، وائس ٹیون ہے، باڈی لینگویج ہے، اور جو اس کا پسندیدہ موضوع ہے، جو وہ بات کرنا چاہتا ہے، آپ نے بالکل ویسے بن جانا ہے، اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا ہے، اس کے مطابق سوچنا شروع کر دینا ہے، اس کے مطابق پہننا شروع کر دینا ہے، تو پھر اس کو ایک اپنائیت کا احساس ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اب میرے پاس ایک موبائل ہے، میں اس کو یوز کروں گا نا تو ایک ٹائم کے بعد میرا اس سے دل پار جائے گا، میں کہوں گا کہ مجھے کوئی نیا موبائل لینا چاہیے۔
تو آدمی کے اندر ایک یہ تجسس ہوتا ہے کہ وہ نئی سی نئی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے بائی نیچر، چاہے وہ ریلیشن شپ میں ہوں، چاہے کوئی میٹیریلسٹک چیزیں ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں 1960 کی گاڑی دیکھ لیں، آج کی گاڑیاں دیکھ لیں، تو ان کی ڈیزائن ہر سال چینج ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چیز انسان کو بور کر دیتی ہے، نیا ڈیزائن آتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ پھر آپ نے اپنے آپ کو رینیو کرنا ہے اور اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کرنا ہے تاکہ اس انسان کا آپ میں تجسس بڑھ جائے۔ جب بھی کوئی انسان چھوڑتا ہے تو اس کا آپ میں کوئی اٹریکشن، اس کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ نے دوبارہ بحال کرنا ہے اور اس کو پھر لائف ٹائم تک آپ نے پھر ساتھ چلانا ہے کہ ساری باتیں، سارے راز آپ نے اس کو نہیں بتانا ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے اپنے سینے میں دفن رکھنا ہے تاکہ آپ کا وہ ایک اٹریکشن، وہ ایک تجسس جو ہے وہ بنا رہے، تو وہ انسان پھر آپ کے ساتھ رہے گا۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ جی ہسبینڈ وائف کو ایک ایک ٹپ دے دیں ریلیشن شپ کو بیٹر کرنے کے لیے۔ دیکھیے ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن شپ ہے نا، یہ ایک بڑا ہی خوبصورت ریلیشن شپ ہے اگر اس کو خوبصورت بنایا جائے تو۔ وائف کے لیے میرا یہ ایک ٹپ ہے کہ شکر گزار بنیں اور تھوڑا اپنی زبان کو کنٹرول کریں، بہت زیادہ ناشکری نہ کریں، بہت زیادہ لڑیں نہ۔ اور ہسبینڈ کے لیے یہ ہے کہ آپ تھوڑا غصہ جو ہے وہ کم رکھیں اور وائف کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ باقی آپ دونوں اللہ سے رشتہ بنائیں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں، نماز پڑھیں، اذکار کریں، تو اس چیز سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا۔ اور شکر گزار انسان بنیں، دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لیں، ایک دوسرے کو چینج کرنے کی خواہش نہ کریں، جیسے ہیں ویسے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو قبول کر لیں اور ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہیں، مسٹیکس ہیں، ان کو معاف کر دیں، ان کو اگنور کر دیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی لڑکی کے بہت سارے بوائے فرینڈ ہوں تو کیا وہ لوئل ہو سکتی ہے؟ اس کا شاید میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں جواب دیا تھا آئی تھنک۔ تو اچھا میں آپ کو نا ایک پرسنل ایکسپیرینس یہاں پر شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے ایک کہہ لیجیے کہ کولیگز، ایک جاننے والوں میں سے ایک ایسا بندہ تھا، اور ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ جی آپ کا، حالانکہ وہ بڑے اچھے خاندان کے تھے اور بڑے اچھے لوگ تھے، جس کو کہہ لیجیے کہ سوسائٹی میں ان کا ایک اچھا نام، لیکن ان کے اندر یہ ایک بیڈ ہیبٹ آ گئی۔ تو میں نے ایک دفعہ ان سے یہ کویسچن پوچھا کہ یہ آپ کے اتنے سارے ریلیشن شپ آپ نے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان کے بہت سارے ریلیشن شپ ہیں، تو فون پر بات چیت اور یہ سارے معاملات، تو آخر ایسا کیوں ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی جہاں پر میری فیملی چاہتی ہے نا کہ میں فلاں جگہ میرج کر لوں، وہ بندہ تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اس میں کوئی وہ والی بات ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو باقی میں نے ریلیشن شپ بنائے ہیں، میں کسی رائٹ پرسن تک پہنچنا چاہتا ہوں، مطلب فیمیلز نہیں، ان کوڈ آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو میں کسی رائٹ پارٹنر کی تلاش میں ہوں۔ تو پھر انہیں مل بھی گیا، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ بہت سارے لوگوں کا تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ریلیشن شپ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ان کو رائٹ پارٹنر مل جاتا ہے تو وہ یہ ان کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ باقی ہیبٹ کوئی بھی ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ بری ہے، اچھی ہو یا بری ہو، اگر اس کو آپ وقت دیں گے۔ ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی درخت لگایا ہے، آپ نے اس کو پانی دینا شروع کیا ہے، آپ نے اس کی کیئر کرنا شروع کی ہے، تو جتنا وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح ہیبٹس ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو پراپر ٹائم دیتے رہیں، ان کے اوپر ورک کرتے رہیں تو ان کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اگر اچھی ہیبٹ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیڈ ہیبٹ ہو تو جب بیڈ ہیبٹ کی جڑیں مضبوط ہو جائیں تو پھر ان کو نکالنا، ان کو ختم کرنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا
سیلف کنٹرول ہوتا ہے تو وہ بیڈ ہیبٹ کو ختم کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ کیونکہ آج کل یہ بات چیت کرنا بڑا آسان ہو گیا نا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے کوئی پارٹنر چوز کرنا ہے تو اس کے ریلیشن شپ نہ ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک رسکی کام ہے، کس کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ اس کو پارٹنر بنائیں جو کہ صرف آپ کا ہو، آپ کے ساتھ مخلص ہو، بہت زیادہ وہ اس طرح کے ریلیشن شپ میں انوالو نہ ہو تو بہتر ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ جی ہاسٹل لائف میں سے کیسے بچیں بیڈ کمپنی سے؟ اچھا، یہ تقریباً میرے سے بہت دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں تو وہاں پر بالخصوص یہ فیمیلز کی طرف سے کویسچن کیا جاتا ہے کہ ہماری جو فرینڈز ہیں ان کے بوائے فرینڈ ہیں، ان کے ساتھ وہ بات چیت ان کی ہوتی ہے تو وہ آواز اوپن کر دیتے ہیں، تو ہمیں بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی جو ہے وہ بوائے فرینڈ ہو، ہم بھی کسی ریلیشن شپ میں ہوں، تو پھر اللہ ہدایت دیتا ہے، ہم ٹریک پر واپس آتے ہیں۔ لیکن ایک انوائرمنٹ اس طرح کا مل گیا ہے، کمپنی اس طرح کی مل گئی ہے، تو اب مجبوری ہے ساتھ رہنا بھی، تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں، اچھے اور برے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں، چاہے آپ اسٹڈی میں ہیں، چاہے آپ کسی ورک پلیس میں، تو آپ کوشش کریں وہاں پر کئی آپ کو ایسے فرینڈز مل جائیں گے کہ جن کے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوں گے، تو آپ روم چینج کر سکتے ہیں، پاسبل ہوتا ہے سم ٹائم، تو روم چینج کر لیں اگر ہو سکتا ہے، تو مطلب جیسے انوائرمنٹ چینج ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ باقی اس طرح کا انوائرمنٹ ہے تو پھر اللہ سے اپنا رشتہ وہ ہمیشہ مضبوط رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کرتے رہیں، اور اگر آپ جو اس بات پر ڈٹے رہے کہ آپ نے کسی حرام ریلیشن شپ میں نہیں پڑنا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے کہ سارے دروازے بند تھے لیکن انہوں نے قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ تو آپ ایک دفعہ سٹینڈ لیں، آپ ڈیسیژن کریں، تو آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی شادی کے لیے لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ رسپانسیبل ہونا چاہیے، رسپانسبلٹیز اٹھانے والا ہونا چاہیے، اور اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو وہ اس انسان کو آپ پارٹنر بنائیں۔ لاسٹ کویسچن ہے جی کسی سے محبت ہوگی یہ کیسے پتہ لگے گا؟ اچھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکسپلین کرنا الفاظ کی صورت میں بڑا مشکل ہے، اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے، یہ الفاظ ہیں ہی نہیں، لیکن شارٹ ورڈز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی انسان میں آپ کو کوئی خامی نظر نہ آئے، ساری خوبیاں نظر آئیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کو اس انسان سے محبت ہو گئی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے کویسچن کے تمام جوابات مل چکے ہوں گے۔ اگر کوئی کسی کا کویسچن رہ گیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پرسنل بھی کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔